بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ آپ کہیں گے یار وہ نمبر بتاتے بتاتے اب دوستوں پہ چلے گئے، اور سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 24 کروڑ 70 لاکھ ہیں وہ تو ہم ہی ہیں۔ وہ 30 لاکھ جو ہیں وہ ظاہر ہے، اب ان کو دوست نہ بھی کہیں تو کم از کم دشمن نہیں کہہ سکتے، کہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو ویلاگ بنانے کا مقصد تھا وہ پچھلا ویلاگ سے آگے کنٹینیوشن تھی اس کی، جس میں میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑا ایک چینج آیا تھا میٹرک ایگزام کے بعد۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یار اس چینج کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بڑا امپیکٹ فل جو زندگی میں اب تک میں فیل کرتا ہوں ہماری پوری قوم پر، جس کا امپیکٹ پڑا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا اور بہرحال کچھ عرصے بعد پھر اور ہمارے یہاں جیسی حکومتیں بنتی رہی کرتی رہی، تو وہ دور ایسے تھے۔ بہرحال میں عجیب ایک اتفاق مجھے ذہن میں آیا کہ میں جس دور میں پیدا ہوا وہ بھی ایک ایسا نظام حکومت تھا جس کو جمہوریت پولیٹیکل سائنس میں تو نہیں کہہ سکتے، اور اس کو ماشاء اللہ میں یوں سمپل کہہ رہے ہیں کہ صدر ایوب کا ماشاء اللہ تھا وہ، جس سال میں پیدا ہوا تب تک۔ تو میرے بزرگ والدین اور ان کو جو بزرگ اس وقت جب ہم بڑے ہو رہے تھے بتاتے تھے کہ جی وہ بڑا اچھا، بڑا لبرل اور بڑا ٹائی کوٹ پینٹ والا وہ ماشاء اللہ تھا۔ تو پھر وہ چلا ماشاء اللہ، پھر وہ 70 تک اور صاحب آ گئے، وہ بھی ماشاء اللہ۔ اب ماشاء اللہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں وہ ملک تو آزاد ہوتا ہے جہاں پہ یہ نظام لگتا ہے، لیکن وہاں کے عوام پھر آزاد نہیں ہوتے۔ وہ ایک مارشل کے قانون کے نیچے آ جاتے ہیں۔ مارشل وہی ہوتے ہیں جس کو مارشل کہتے ہیں، اس کو جو جنگجو ہو، وہ کہتے ہیں نا فلاں بڑی جو قوم ہے بڑی مارشل قوم ہے۔ مارشل قوم سے مطلب یہ جنگجو قوم۔ تو وہ پھر مارشل لا جو ہوتا ہے، وہ جنگجو والا جو لا ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملک تو آزاد ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ماشاء اللہ لگانے والے اسی ہی ملک کے ہی فوج کے ہوں، لیکن عوام جو ہوتی ہے وہ آزاد نہیں ہوتی۔ بہرحال میں جب پیدا ہوا، تو میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں نا، ویسے سمجھا ایکسپلین کرنے کے لیے میں بتا رہا تھا۔ تو میں جب پیدا ہوا تو جنرل ایوب کا ایک ماشاء اللہ تھا، جس کے بارے میں بزرگ والدین بڑے بتاتے ہیں کہ وہ بڑا ماڈرن لبرل تو کوٹ پینٹائی والا اور انگریزی فلموں والا ایک جدید یا روشن خیال جو تھا، وہ ایک نظام میں حکومت تھا۔ اور فرق یہ ہوتا ہے کہ جمہوری دور میں جو ہوتا ہے وہ سربراہ حکومت ہوتا ہے، اور اس والی نظام میں وہ پولیٹیکل سائنس کی زبان میں عامر بھی کہتے ہیں۔ یہ تو خیر تذکرانی باتیں آگے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے تھوڑا سا، مطلب جب مزے کی بات یہ ہے کہ کہہ لیں کہ ٹین ایج میں داخل ہوئے، ٹین ایج 12 سال کے بعد جو عمر آتی ہے 13 14 15 19 تک، تو اس کو ٹین ایج بولتے ہیں انگریزی کے حساب سے۔ تو میں جب ہم ٹین ایج میں داخل ہوئے تو پھر ایک اور وہ آ گیا، مارشل کا لا آ گیا۔ اب اس پہ چونکہ ہم بھی خود بھی تھوڑے سے باشعور سے مطلب بڑے ہو چکے تھے، تھوڑے سے 12 13 سال کے 13 سال کے، بٹ وہ ٹین ایج میں آ گئی تو وہ بالکل ہی مختلف تھا جو پہلے ہم سن کے آئے تھے پچھلے والے سے۔ یہ جو شیروانی شلوار قمیض اور سر پہ ٹوپی والا مارشل تھا، اب میں سوچ مطلب 71 میں وہ ختم ہوا پچھلا ماڈرن والا، اور پھر 76 77 تک 5 6 سال جو رہی حکومت، وہ کہہ لیں عوام کی حکومت کہہ لیں یا ووٹوں سے منتخب حکومت کہہ لیں۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آ گیا جناب، اللہ بھلا کرے آپ کا، ایک دم سے چینج ہو کے جو آ گیا وہ ایک دم سے جو آ گیا وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ۔ اس حد تک بدل گیا وہ نظام کہ مطلب ٹوٹل وہ اسکول کی یونیفارم اگر پینٹ شرٹ تھی، سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں، اور میرے اسکول کی جو یونیفارم تھی وہ مجھے یاد ہے کہ وہ خاکی پینٹ اور نیلی بلو شرٹ کہہ لیں تھی۔ اس کے بعد پھر اس کو چینج کر کے ملیشیا شلوار قمیض کر دی گئی، وہ نئے
کیونکہ ادھر سے کوٹ پینٹ ختم ہو کے تو آ گیا تھا شلوار قمیض شیروانی سر پہ ٹوپی. اور اسکولوں میں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی بریک کر دی گئی دوپہر کو, نماز پڑھائے وقفہ پڑھائے نماز, کہ بچے مسجد میں جائیں 7 والی میں نماز پڑھ کے آئیں ظہر کی. اور اب وہ چلتا 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 مطلب اس حد تک وہ ہو گیا کہ ہمارے ذہن کے اوپر اتنا شدید وہ تھا کہ جیسے کسی نے وہ لوہے کا اوپر چڑھا دیے تھے نا دماغ کے اوپر کڑا سا, تاکہ دماغ آپ کا گرو نہ کرے. ان دنوں زیادہ میڈیا تو تھا نہیں, اخبار ہوتی تھی اور یہ پی ٹی وی ہوتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اخبار بھی کبھی کبھی ایسے آتے تھے کہ پورا پورا صفحہ بلینک ہوتا تھا, مطلب اس پہ کچھ نہیں چھپا ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے خبریں اڑا دی گئی ہیں یا یہاں پہ چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو وہ ایسا ایک اسلام کے نام پہ وہ تھا دور کہ جی یہ اسلامی نظام والا مارشل آرٹ تھا. ایک دم سے آپ دیکھیں نا آدمی چینج ہو جائے, کیسے چینج ہو, پورا معاشرہ چینج کر دیا گیا. اور جب مذہب پہ زور دیا گیا تو پھر ہر کسی نے اپنا مذہب بھی نکالا. آمین. کسی نے کہا جی میرا یہ منسلک ہے, میرا یہ منسلک ہے. اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ ایک عجیب سا سوال پوچھا گیا عوام سے کہ جی وہ, میں آپ کو اس مارشل کی بتا رہا ہوں کہ اب میرے جو عمر کے 3 ایجز تھے, مطلب 13 سے لے کے 19 تک, ویسے تو وہ مارشل تو گیا میرے ارلی 20s تک. فرسٹ 2 years آف مائی 20s جو تھے وہ بھی اسی کی نظر ہو گئے تھے. بہرحال انہوں نے سوال کر دیا عوام سے ریفرینڈم کے نام میں, جناب کہ آپ کو پاکستان میں, حالانکہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا ملک, اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام تھا ہے, بنایا گیا ملک میں سوال پوچھا گیا عوام سے ریفرینڈم میں کہ جناب آپ جو ہے وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. اب اس کو کون انکار کرے گا, نمبر 1. تو رزلٹ آیا 98% مثبت, سب نے ہاں کیا ہوا تھا. تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا گیا کہ جنہوں نے وہ ریفرینڈم کروایا, جو اس وقت کے مارشل تھے جو لا چلا رہے تھے اپنا, زیادہ اب نام لیتے مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, درجات بند کرے, جنرل ضیاء الحق تھے. انہوں نے کہا جی وہ چونکہ سب نے مثبت کیا اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے, تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوں. تو وہ صدر ہو گئے جناب, اور یہ اسلامی نظام کے تحت بڑے ہوتے ہوتے ٹین ایج ختم ہو گئی ہماری. اور ٹین ایج جب پتا کہ اس دور میں تو اتنی سختی تھی کہ آپ جو ہے نا میاں بیوی کو بھی نکاح نامہ ساتھ لے کے چلنے کی مطلب نصیحت کی جاتی تھی کہ آپ ساتھ لے کے چلیں, راستے پولیس روک کے پوچھ سکتی ہے آپ سے. تو باقی وہ جو حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ٹیلی ویژن پہ میرے خیال میں بغیر کسی ڈرامے میں بھی آپ بغیر دوپٹے کے نہیں آ سکتے تھے. اور شاید یہ بھی فکس تھا کہ وہ خاتون و مرد کا جو بھی کردار ہوگا وہ 3 فٹ 2.5 فٹ دوری کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے ڈائلاگ بولا کرے. تو بہرحال ایسے دور میں بھی بڑے اچھے اچھے ڈرامے بنے, اور دیکھیں وارث بھی اسی دور کا ڈرامہ تھا, اور بہرحال جو بھی تھا. تو ٹین ایج تو گزر گئی اسی مطلب خوف کے عالم میں, اتنا خوف کا عالم, مطلب کوڑے اس دور میں لگتے ہم نے دیکھے. اور کبھی کسی کو اٹھا کے جا رہے ہیں کہ جس نے گوشت مہنگا بیچ دیا ہے, کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی کپڑوں والی دکان سے لوگ اٹھائے جا رہے تھے کہ جی آپ نے وہ کیا ہوا تھا. بہرحال وہ بھی دن گزر گئے, اور پھر ضیاء صاحب کا کیا رہا, حادثے کا شکار ہوا. تو اب اس دوران میں اپنی پرائم ینگ ایج میں آ چکا تھا, مطلب 22-23 سال کا میں ہو چکا تھا. اور 82-83 کی بات کر رہا ہوں, جو بھی ہے بات 83 آپ یوں سمجھ لے کہ یہ ماشاء اللہ تھا. 87-88 تک کی بات کر رہا ہوں, 88 تک پہنچ گئے تھے ہم. پھر وہ ختم ہو گیا, پھر وہ 10 سال چلتے رہے, پھر وہ 10 سال اور گزر گئے. کیا ہونا تھا, وہ چلتے چلتے پتہ لگا کہ جب 88 میں وہ ختم ہوا, اسلامی نظام والا جو مارشل کا لا تھا, تو پھر پتہ نہیں ہم کیا بن گئے. وہ ایک حکومت آتی تھی سیاسی, وہ چلی جاتی تھی 10 سال 150 کے بعد پھر دوسری آ جاتی تھی.
اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسلامی ہیں، نظام کے تحت رہ رہے ہیں، یا اب ہم آزاد ہو گئے ہیں. بہرحال وہ پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ وہ جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، رسپانسبل سٹیزن ہو گئے، اس والی شرارت کرنے والی یا آپ کہہ لیں جذباتی عمر سے ہم باہر ہو گئے، تو پتہ چلا کہ 98 میں پھر ایک اور مارشل آ گیا، لیکن اس کا اس دفعہ روپ کیموفلاج تھا. اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں کہلوایا انہوں نے کہا چیف ایگزیکٹو افسر. تو وہ مشرف صاحب آ گئے پھر. اب وہ آ گئے روشن پاکستان کے نام سے، روشن پاکستان، لبرل پاکستان، آزاد پاکستان. مطلب پھر سے وہی ماحول کہ آپ پارکوں میں جا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، گپ لگا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ استاد ہماری تو نوجوانی نکل گئی اسلامی مارشل لا میں، اور جب ہم اس ریس سے باہر ہو گئے تو آ گیا روشن پاکستان. تو ہمارے ساتھ تو یہ بھی تھا بھائی جان.